if I'm not wrong, it was in I think 2002 जब हमने पहली नेशनल वुमेन कराटे चैम्पियनशिप लाहौर में कराई, रिस्पेक्ट कराटे ने दी। तो बस ये होता है कि इसको कैसे हम पे बैक करें। तो मुस्तकिल कौन रहा फिर? मुस्तकिल तो मैं ही रही। खेला सबने। वो पॉइंट आप हमें बताएं जिसमें आपको लगा कि नहीं ये अब सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं है, ये आपके लिए एक पैशन है। आज आप मेजॉरिटी आप वहाँ जाएं, वो कभी फीमेल को आगे आने नहीं देते, वुमेन वाली साइड पे रखेंगे, मेन स्ट्रीम में डिसीजन मेकिंग में नहीं शामिल करते। सिंधु साहिबा उस वक्त पाकिस्तान कराटे फेडरेशन की वुमेन का आगाज़ ना करती तो आज हम बिल्कुल हैंडीकैप होते। और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी काविशों से आज हम वुमेन स्पोर्ट्स कराटे में ख़ास तौर पर हम एक नुमायाँ हैसियत रखते हैं साउथ एशिया और एशिया में। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका होस्ट आगा नासिर आपको शिहान पॉडकास्ट में खुशामदीद कहते हुए आज एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने के लिए लाया हूँ जो कि मल्टी टैलेंटेड और मल्टी फेजिक पर्सनैलिटी की मालिक हैं। आपका ताल्लुक़ अगर मैं कहूँ तो शोबा बैंकिंग से भी है, आप एक कामयाब बिज़नेस वूमन भी हैं, लेकिन चूँकि हम शिहान में मार्शल आर्ट्स के हवाले से गुफ्तगू किया करते हैं तो मैं तारुफ़ करवाऊँगा जिस शख्सियत से आपका, उनकी ख़ास शनाख्त ये है कि वो पाकिस्तान में ख़वातीन की कराटे फेडरेशन की बानी हैं और आजकल पाकिस्तान कराटे फेडरेशन की भी सेक्रेटरी जनरल हैं और आपका नाम है अंदलीब सिंधु। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैडम मैं आपको शिहान मार्शल आर्ट पॉडकास्ट में तशरीफ़ लाने पर खुशामदीद कहता हूँ और मैं ये चाहूँगा कि लोग आपके बारे में जो जानते हैं वो उनकी मालूमात में इजाफ़ा इस तरह से हो कि उनको पता चले कि आप किस तरह से इस शोबे में आईं, किस तरह से आपने अपनी इब्तदाई ज़िंदगी में आपकी तालीम कहाँ हुई, आप कहाँ पैदा हुई और कैसे कैसे आपने एक कामयाब बिज़नेस वूमन के साथ साथ एक बड़ी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन को हेड किया। पैदा तो मैं बिल्कुल बड़े ही मशहूर पहलवानों के शहर गुजरांवाला में, गुजरांवाला के करीब वो गांव है बदरुत्ता, तो वहाँ मैं पैदा हुई। मेरे पेरेंट्स क्योंकि वो जट फैमिली से उनका ताल्लुक़ है तो वहीं से वो गांव के ही थे, बट वी वर लकी कि हमारे पेरेंट्स अब्बा पढ़ लिख के शहर में आ गए तो ज़ाहिर है हम यहाँ रहे। स्कूलिंग डिफरेंट एसना भी और डिफरेंट गवर्नमेंट स्कूल में भी रही, फिर कॉलेज क्वीन मैरी, फिर पाक एम्स हो गया, ग्लोबल इंस्टीट्यूट, ये मेरे स्कूल्स थे। कुछ अंदर थोड़ा सरसा गवर्नमेंट कॉलेज भी शौक़ था, वहाँ भी गए। तो मैंने जी अपना तालीम जो है वो मास्टर्स किया है बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, फ़ाइनेंस मेजर्स किया हुआ है। उसके बाद फिर मैं बैंकिंग सेक्टर में आ गई, जो मेरा एक हमेशा से आई वांटेड टू बी अ बैंकर, तो वो अल्लाह ताला ने पूरा किया। लेकिन मैंने अपना जो आगाज़ किया था प्रोफेशनल करियर का बीए के बाद, वो मैंने किया था हार्वेस्ट इंटरनेशनल, एक करेंसी ट्रेडिंग कंपनी थी। वहाँ से फिर मैं आसमा जहांगीर के साथ 1 साल काम किया। आई फील ऑनर्ड कि उनके साथ मुझे मौका मिला। उसके बाद फिर मैं बैंकिंग में आ गई। 26 साल मैं बैंकिंग सेक्टर में रही। फिर एक कंपनी थी कराची की, सुरमा वाला इलेक्ट्रॉनिक्स, उनके साथ में आई वॉज डायरेक्टर बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, मुल्तान में रही। पूरा पंजाब घूमा जी, सादकाबाद से ओकाड़ा तक 55 शहर, बड़ा एक एक्सपोजर हुआ। फिर मैं एक ट्रस्ट था उसकी सीईओ, द नूर प्रोजेक्ट, वो काम किया। वो भी बहुत आला एक्सपीरियंस था, मेरे खासा दिल के करीब है वो प्रोजेक्ट। फिर मुझे मौका मिला अल कबीर डेवलपर्स, जो आजकल मैं काम कर रही हूँ, लीडिंग डेवलपमेंट सेक्टर में, जो लीडिंग कंपनी है, ये ग्रुप है, और यहाँ मैं एज एडमिनिस्ट्रेटर आजकल काम कर रही हूँ। तो मैडम ये मेरा प्रोफेशनल जर्नी है। ये प्रोफेशनल जर्नी के साथ साथ जहाँ तक मैं जानता हूँ आपने बहुत ही कम उम्र में मार्शल आर्ट्स की तरफ आप आईं, उसके बारे में ज़रा बताइएगा कि कैसे शौक़ पैदा हुआ और कैसे आप एक ऐसे शोबे से वाबस्ता हुई जिसमें अमूमन ख़वातीन नहीं जाती। बिल्कुल, अभी भी किसी को कहना अच्छा गेस करो कि मेरी गेम क्या है, तो नोबडी इवन गेस कि जी कराटे है। लड़कियों को हमेशा वो ज़्यादा एसोसिएट करते हैं विद द बैडमिंटन, विद अदर वो वाली चीज़ें। कराटे का जी कोई उस तरह मैं कहूँ कि बिल्कुल मुझे बड़ा शौक़ ऐसा नहीं था। मेरी जो छोटी बहन जो अम्बरीन है, वो माशाल्लाह आजकल सुप्रीम कोर्ट की वो लॉयर है,
لیکن شی از دا ون جو اس کے پیچھے تھی. اس کو جناب بالکل چھوٹے ہوتے سے ہی وہ دور تھا جب خان جو ہیں کرکٹ میں سب فین تھے تو ہم بروسلی کے فین ہوتے تھے. تو میری بہن اور ہمارے کمرے میں کوئی ڈرا کھولو, کوئی الماری کھولیں تو بروسلی کی پکچرز لگی ہوتی تھیں. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ایک بڑا شوق تھا تو مائی پیرنٹس سیڈ, میری بہن کو بہت زیادہ کہ جی کراٹے کا اتنا زیادہ, تو وہ ہمارے پیرنٹس بھی, ہم وی او اے لاٹ ٹو آر پیرنٹس, کیونکہ انہوں نے جو ہمیں کانفیڈنس دیا اور ہر جگہ ہمیں ساتھ لے کے چلے. تو ہمارے پیرنٹس وہ لے کے گئے جو مارشل آرٹ سینٹر گارڈن ٹاؤن میں, سر محمود نوید وہاں کراتے تھے, اور اللہ جنت نصیب کرے سر شمیم ہاشمی یہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر. اور وہ جناب ایڈمیشن کرانے کے لیے پوچھا کراٹے وغیرہ, اور وہیں ایڈمیشن کرایا. وہ تھا میری بہن اور دونوں بھائی. آئی ہیو 3 سبلنگ, ایک بہن ہے میری اور 2 بھائی ہیں. ان کا جب ایڈمیشن ہو گیا تو انہوں نے کہا ایک ہی بچی رہ گئی ہے تو چلو اس کو بھی کرا دیں. تو وہ چنگے میں نہیں ہوتا ایسے ہی وہ, تو اس طرح میں کراٹے. کیا ایج کیا تھی اس وقت آپ کی؟ آئی تھنک وی ور ان آئی تھنک 7th کلاس ہوگی, 7th 8th کلاس اس طرح ہوگا. تو تینوں بہنوں نے شروع کیا؟ نہیں 2 بہنیں 2 بھائی ہیں ہم چاروں نے. اچھا, چاروں نے جی شروع کی. تو مستقل کون رہا پھر؟ مستقل تو میں ہی رہی. کھیلا سب نے, اور اس کے بعد وی انجوائڈ. پہلے میں نے دیکھا نا بائی ایکسیڈنٹ آئی, تو اس کے بعد یہ میرا ایک ضرور میں اپنے آپ کو کہتی ہوں کہ میں ہمیشہ پرسسٹنٹ ہوں. میں ایک چیز اگر شروع کرتی ہوں تو اس کو پہنچاتی ہوں بالکل آگے. لیکن وہ ظاہر ہے پڑھائیاں ہوتی ہیں, پڑھائی میں آپ کو پتہ ہے کہ پھر زیادہ فوکس پڑھائی پہ ہوتا ہے بجائے اس کے کہ آپ کے اسپورٹس اور دوسرے. لیکن ہم نے جہاں تک کیا اس وقت جس لیول کی بھی چیمپئن شپس ہوتی تھیں, تو شکر ہے کہ ہم نے کاتا میں بھی وہ نیشنل چیمپئن, اس پہ لکھا تو ضرور ہوا ہے, ابھی تک ہے ہمارے پاس. اور کمیتے میں بھی وہ ایک الیگزر اکیڈمی میں ایک ہوئی تھی, تو وی ڈیڈ. بڑی چھوٹی ایج میں آپ نیشنل چیمپئن ہوئیں کاتا میں. اب اس وقت ہم کہتے تھے جو جیسا تھا چیمپئن, ابھی میں اس کو نہیں مانتی, کیونکہ اب تو دیکھیں نا پراپر چیمپئن. میڈم وہ جو ٹائم تھا وہ بڑا ایک کروشل ٹائم تھا. کوئی ویٹ کیٹیگریز بھی نہیں ہوتی تھی کوئی ویٹ, 2 جی ویٹ کیٹیگریز ہوتی تھیں, لائٹ ویٹ اور ہیوی ویٹ. میری بہن لائٹ ویٹ میں تھی اور میں ہیوی ویٹ میں. جی جی, ہاں لائٹ ویٹ یا ہمیں یاد ہے ہم بھی ان دنوں میں ذرا آپ سے تھوڑے سے چھوٹے ہوا کرتے تھے. تو آغا صاحب آپ کو ہم نے دیکھا ہوا ہے بالکل. وہ جو ہے ہم گارڈن ٹاؤن میں نوید صاحب کے کلب میں آیا کرتے تھے, آپ پریکٹس کیا کرتی تھیں. ہاں جی, وہ ہمارے جو ابھی بھی وہاں نوید صاحب جو ہیں وہ وہاں ان کے ساتھ ہم. اگر زندگی میں ہمیں اگر کہیں کہ جو ڈر لگتا تھا وہ سر نوید سے, یقیناً وہ تو بالکل ایسے کامتے تھے ہم ان سے. میڈم وہ ڈر نہیں تھا, وہ ایک رسپیکٹ اور حیا ہوا کرتی. رسپیکٹ تو ہے لیکن ڈر بھی تھا, تو ڈر ان اے گڈ وے, ٹھیک ہے نا. اور سر جہانگیر بھی وہیں پر اسٹوڈنٹ ہی ہوتے تھے. آپ سب لوگ, سر شمیم ہاشمی تو سب سے بچوں کے جو فیوریٹ تھے وہ سر شمیم ہاشمی تھے. مبشر صاحب ہوا کرتے تھے اس وقت, ڈاکٹر بن گئے اس وقت بڑے زیادہ. یہ ہمارے جو سینئرز میں ہوتے تھے عابد, شہزاد, اس کے بعد کئی تھے, اب مجھے خلیل, یہ سب ہوتے تھے. تو جو مقابلوں کی یا کنٹیسٹ کراٹے ہوتی ہے اس میں کتنا عرصہ تک آپ کھیلتی رہیں اور پھر مشکل ہو گیا؟ نہیں بہت زیادہ نہیں. ہم نے شروع میں جو بھی ایونٹ وہ ہوتا تھا نا, نوید صاحب جیسے ہے کہ نہیں آپ نے کل کھیلنا ہے, تو ہم نہ نہیں کر سکتے تھے فوراً. ہاں ڈیمو تو ہم نے کوئی لاہور کا انسٹیٹیوٹ نہیں چھوڑا ہوگا یا کوئی جو ہر جگہ پھر ڈیمونسٹریشن کے لیے وہ ہم سلیکٹڈ ہوتے تھے سر نوید کو ان کے ساتھ. تو ہم نے ڈیموز بہت دیے. اس میں کیا میڈیکل کالج, تو کیا یونیورسٹی, تو کیا وہ DHA کا جب شروع میں بلکہ کمیونٹی سینٹر بنا ادھر بھی مجھے یاد ہے آئی گیو دا ڈیمو. تو وہ ایک چلا. باقی بہن بھائیوں نے چھوڑ دیا, مطلب اس کے بعد اپنی پڑھائیوں میں لگ گئے. تو میں نے لیٹر آن جو ہے سر نوید ہی مجھے لے کے آئے تھے. میں اس میں پنجاب کراٹے ایسوسی ایشن میں, تو وہ میں نے جوائن کیا. غالباً یہ کس سال کی بات ہے؟ بالکل یاد نہیں, 80s کی ہوگی. نہیں آئی تھنک 90s ارلی وہ جو ہے. ویورز میں بتاتا چلوں کہ پاکستان کی یہ جس دور کی بات اندلیب سندھو صاحبہ کر رہی ہیں, اس دور میں ایک بڑی مزیدار بات ہوا کرتی تھی کہ کوئی ٹورنامنٹ کے کوئی رولز عجیب و غریب ہوا کرتے تھے. کوئی ویٹ کیٹیگری نہیں ہوتی تھی. کبھی کبھی 60 kg والے کا 90 kg کے ساتھ آ جاتا تھا. اور لیکن ایک بڑی خوبصورت بات تھی,
उस दौर में रिस्पेक्ट एक दूसरे की, टीचर्स की रिस्पेक्ट, इवन के कंटेस्टेंट जो आपस में लड़ा करते थे तो कोई वेट कैटेगरी ना होने के बावजूद एक दूसरे को ज़ख्मी नहीं किया करते थे, बल्कि एक रिस्पेक्ट के साथ एक जो लर्निंग और ट्रेनिंग का प्रोसेस होता था वो होता था। तो मैडम ये बताएं कि फिर जब आपने इससे आगे आप जब गईं तो एक तो प्रैक्टिकल लाइफ शुरू हो रही थी, बिल्कुल, उधर से एक स्पोर्ट्स की थी, तो क्या दुश्वारियाँ फिर आपको पेश आई इसमें? असल में ना जब तक आपको खुद से शौक ना हो तो नहीं आप कर सकते, वो एक्स्ट्रा करिकुलर किसी किस्म की भी हों। हमेशा मुझे जब लोग कहते हैं ना जी कि टाइम नहीं है, तो एक तो ये मुझे फ्रेज़ ही बड़ी बुरी लगती है। क्या मतलब टाइम नहीं है? इसको मैनेज करना पड़ता है। अब अगर मैं अभी कहूँ तो मेरा प्रोफेशनल लाइफ भी थी, मैं अपने बच्चे भी खुद पढ़ाती थी और उनके साथ जितना टाइम स्पेंड करता था, जो कि मैं नहीं कहती आई एम अ वेरी गुड मदर, मुझे बहुत और अच्छे तरीके से कर सकती थी मैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरी बेटियाँ बहुत प्यार करती हैं, तो मैंने थोड़ा बहुत वो मुझे लेवरेज देती हैं कि मामा। लेकिन ये कि उसके साथ में रोटरी एक में इंटरनेशनल में मैं थी, मैं ये गर्ल गाइड्स के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर, एनजीओज़ में, तो मैं हर चीज़ तो उसको टाइम देना पड़ता है। ये जो कहा ना आपने कि उस दौर में ये चैम्पियनशिप्स होती थी अलहमरा में। अलहमरा का वो जो स्टेज होता था उसमें कुछ प्लेयर्स राइट पे कुछ लेफ़्ट में, तो फर्स्ट टाइम नवीद साहब ने मुझे, एक दफ़ा हम देखने जाते थे तो उन्होंने कहा आपने कंपेयरिंग करनी है। सो दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड। और वो लाइव भी दिखाई जाते थे वो मैचेस? हाँ, वो टीवी पे, और वो जनाब मैं अभी भी मुझे याद है, एंड आई स्टिल हैव अ पिक्चर ऑफ दैट इवेंट। वो मैंने कंपेयरिंग की वहाँ से, फिर वो एसोसिएशन में, एंड लेटर ऑन फिर जनाब सर जहांगीर के साथ फेडरेशन में मैं आ गई। तो इस तरह मैं फेडरेशन से फिर ट्रेजरर, एक मेंबर से ट्रेजरर, जनरल सेक्रेटरी, तो अब उसी तरह है। कोशिश करते हैं। असल वजह ये है कि हमें जितनी रिस्पेक्ट कराटे ने दी, तो बस ये होता है कि इसको कैसे हम पे बैक करें, और ये हम सबका फ़र्ज़ है। आज अगर मैं इतने मुल्कों में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट अगर कराटे के प्लेटफॉर्म से कर रही हूँ तो वो रिस्पेक्ट है ना। तो मेरे ऊपर ये एक मेरा फ़र्ज़ है कि अगर आज अल्लाह ने मुझे किसी मुकाम पे पहुँचाया तो मैं कैसे कराटे को थोड़ा हेल्प आउट कर सकूँ, अपने तईं जो मैं कर सकती हूँ वो मैं कोशिश करती हूँ। बाकी जो आपने कहा है कि मुझे ज़हन में आता, वाकई तब कोई, अभी मैं बड़ा हैरान होती हूँ कि रूल्स बिल्कुल 360 डिग्रीज चेंज हो गए हैं। तब जब जितनी ज़ोर से किक लगती थी उतना पॉइंट मिलता था, और अब अगर आपने ज़ोर से है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। सो इट इज़ चेंजिंग नाउ, स्पोर्ट्स इट इज़ मोर साइंटिफिक और बड़ा टेक्निकल हो गई हुई है। और सो ये एराज चेंज होते जा रहे हैं, हम भी उसके साथ साथ कोशिश कर रहे हैं अपने आप को कोप अप करने की। मैम जैसे स्टार्टिंग में आपने बताया कि आप कराटे में एक्सीडेंटली आई थी, लेकिन वो पॉइंट आप हमें बताएं जिसमें आपको लगा कि नहीं ये अब सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं है, ये आपके लिए एक पैशन है। उस तरह मेरा पैशन कभी भी नहीं था। मेरा, अगर आप कहें कि एज अ प्लेयर, मैं बिल्कुल फ्रैंकली बताऊं, इट वाज नेवर माय पैशन। आई डिड कराटे बिकॉज हम ज़्यादा कराटे की वजह से डिसिप्लिन्ड हो गए। हमारा जो दोजो था ना वो आम दोजो से डिफरेंट था। यहाँ आपको बड़ा आपकी ग्रूमिंग भी होती थी। तो मैं ये कहूँगी सेल्फ डिफेंस, आपको जो कॉन्फिडेंस आता है, नो डाउट उस वक्त तो हमें ये था कि बस आपस में जो लड़ाइयाँ हम बहन भाई करते थे ना वो बड़ी ऑर्गेनाइज्ड हो गई थी, बेहतर फाइट्स हम करने लग पड़े। और फिर ये समझ आ गई कि आप देखो आप किसी को थप्पड़ लगाएंगे कितना कुछ ज़ोर से मार लोगे। तो ये हमें कराटे ने सिखाया कि पंच करोगे तो कोई दांत दून टूट सकता है, कोई नाक की हड्डी, इस तरह। फिर आपको कुछ ट्रिक्स आते हैं, एक बात है कराटे से कोई औरत जो है वो कोई स्ट्रांग नहीं हो जाती है, बट टेक्निक से आप अपने आप को बिल्कुल वो टेक्निक आती है, स्किलफुल हो जाते हैं, कि हाउ टू डिफेंड योर सेल्फ। तो मैं ये कहती हूँ कि पैशन नहीं था। हाँ, जब मैं फिर मैनेजमेंट में आई, सो दैट वाज माय पैशन। हर एक का एक अपना होता है, कुछ एज एथलीट दे आर वेरी गुड, मेरा वो पैशन आई थिंक एडमिनिस्ट्रेशन साइड पे ज़्यादा था। सो आई वांटेड कि जैसे मुझे ये पैशन था कि हमने ये देखा था कि कोई फीमेल के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है कि जिस पे वो जा सकें, तो वो पैशन था कि आई ऑलवेज़ वांटेड कि कोई नेशनल लेवल की
प्रॉपर रिकग्नाइज्ड होनी चाहिए चैम्पियनशिप. तो दैट वाज इन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इट वाज इन आई थिंक 2002, जब हमने पहली नेशनल वुमेन कराटे चैम्पियनशिप लाहौर में कराई. और मुझे अभी भी याद है उसमें वो पैसे जो हैं आधे वो सर जहांगीर ने दिए थे और आधे हमने मैनेज किए. और वो सारे ये कहते थे जी क्या फ़ायदा इसका. तो मैं हमेशा कहती थी उसमें फिर क्या फ़ायदा हुआ. उसमें हमारी ये जो आर्मी, वापडा, रेलवेज़ और पुलिस, इनकी फ़ीमेल टीमें बनी. तो 10-10 लड़कियां भी अगर हों तो 40 लड़कियां, तो देखें ना, एक उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज्ड उसमें आ जाती हैं. तो वो अगर कराटे का मुझे आज भी लेवल याद है, हमने ये वापडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुआ था और हम बैठे हुए थे, कोई लेवल नहीं था लड़कियों का उस तरह जो आप कहें. और आज आप लड़कियों को देखें दिल खुश होता है. और फिर आपको ना एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलती है. वो जो पैशन वो था कि अच्छा हमने कुछ तो किया. आज अगर ये ना होता, एक प्लेटफॉर्म ना होता, तो देखें वी क्रिएटेड हिस्ट्री कि इंडोनेशिया में जो आपकी एशियन गेम्स हुई थी, फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान हिस्ट्री हमारी जो नरगिस है उसने ब्रॉन्ज मेडल जीता. आज तक कभी भी जब से पाकिस्तान बना किसी ने इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में कोई मेडल नहीं जीता था. तो कराटे वाज द फर्स्ट वन, सो वी क्रिएटेड हिस्ट्री. तो ये कम अचीवमेंट है हमारे लिए. व्यूअर्स, मैं अंजलीब सिंधु साहिबा की इस बात पर कि इन्होंने विमेंस कराटे का आगाज़ किया, ये बताता चलूँ कि ये वो पहला कदम था इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की तरफ जिसने पाकिस्तान को एक ऐसा आगाज़ दिया जिसने हमें मुमताज़ बनाया. क्योंकि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने बाद में तमाम ममालिक को एक कंपल्शन दे दी कि वो अपनी कंटीजेंट्स में जब भी ओलंपिक्स में या इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट में शिरकत करेंगे तो उनका 50% जो है वो ख़वातीन पर मुश्तमिल होना चाहिए. अगर सिंधु साहिबा उस वक़्त पाकिस्तान कराटे फेडरेशन के वुमेन का आगाज़ ना करती तो आज हम बिल्कुल हैंडीकैप होते. और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी काविशों से आज हम वुमेन स्पोर्ट्स कराटे में ख़ास तौर पर हम एक नुमायाँ हैसियत रखते हैं साउथ एशिया और एशिया में. तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आपकी कंट्रीब्यूशन से ये जो एक ब्रीड पैदा हुई है वुमेन कराटे प्लेयर्स की, वो आज कहाँ स्टैंड करती हैं इंटरनेशनली. अच्छा, मैं एक बात हूँ, जब मैं स्टार्ट हमने एक तो चैम्पियनशिप हो गई, उसके बाद हमारी कभी भी कोई फीमेल तो इंटरनेशनल लेवल पे तो कभी फाइट ही नहीं की थी. तो जो पहला हमें एक्सपोजर मिला दैट वाज आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली 2004-5 जो 4th इस्लामिक वुमेन गेम्स उसके अंदर ईरान में उधर हम गए. तो बीइंग मैनेजर कराटे टीम, बड़ा एक पहला हमारा स्पोर्ट्स का इवेंट था. हमारी बच्चियाँ बिल्कुल हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और हमें यही था कि ठीक, बट आई वाज सरप्राइज्ड. लड़ें जुर्रत से. हमारी 5 हम वो थे, 4 बच्चियाँ थी, मेरी एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड किया, लड़ी. लेकिन माशाल्लाह हमने जो पॉइंट्स थे अपने अगेंस्ट दिए, टेक्निकली हम बिल्कुल स्ट्रांग नहीं थे. हमें पता ही नहीं था रूल्स का. ज़ाहिर है फीमेल्स न्यू थी जी. वैसे ईरान और शाम की प्लेयर्स वैसे ही आउटस्टैंडिंग हैं दुनिया में. ईरान तो आपको पता है वैसे तब इससे बहुत आगे था. एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि वो जो वुमेन चैम्पियनशिप हुई है उधर जजेस, रेफरीज, एवरीवन जो भी था वो फीमेल्स थी. फिर जब हम वापस आए तो हमने सबसे ज़्यादा मेहनत की अपनी लड़कियों को रूल्स और टेक्निकली स्ट्रांग करने के लिए. और उसमें ऑब्वियसली मैं कोई भी चीज़ कहूँगी तो ये नहीं, तो हमारे जो टीचर हैं पहले ज़ाहिर है मेरे स्टार्ट में उस्ताद जो भी नवीद साहब, बट जब ये मैं मैनेजमेंट में वट एवर आई डिड आई ओ दैट टू सर जहांगीर. क्योंकि वो उन्होंने कभी भी देखें यहाँ पर इस वक्त ओलंपिक्स के साथ कितनी फेडरेशंस एफिलिएटेड हैं, उनमें से कितनी को फीमेल्स हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी लेवल तक आई हों फेडरेशन की. मैं एसोसिएशन की बात नहीं कर रही. मेरे ख्याल है टोटल 3 हैं. ठीक है, उसमें एक वुशु की हैं, एक मैं कराटे की और एक स्विमिंग की वीना बनी. लेकिन हमें पता है कि जितना ज़बरदस्त हमारी जो फेडरेशन के अंदर सारे, जिसमें आगा साहब भी शामिल हैं, ये सब बिलीव करते हैं इन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन. तो हमारा माहौल ऐसा है कि आपको एक मौका मिलता है. सर जहांगीर ने हमेशा हमें ये कहा कि नहीं, वुमेन आर इक्वली गुड,
تو ہمیں یہ بہت بڑی چیز ہے. آج آپ میجورٹی آپ وہاں جائیں وہ کبھی فیمیل کو آگے آنے نہیں دیتے, ویمن والی سائڈ پہ رکھیں گے, مین سٹریم میں ڈیسیجن میکنگ میں نہیں شامل کرتے. انلیس اینڈ انٹل فیمیل اس لیول پہ نہیں آئیں گی تو وہ کیسے اپنی فیمیلز کو آگے لے کے جائیں گی. تو یہ ہے کہ وہ آپ نے جو بتایا, پھر انٹرنیشنل لیول پہ ہم نے ویمن کو, اس کے بعد ابھی جو آپ نے کہا, میں یہ بڑا اسٹریٹ فارورڈ کہوں گی اور ہر پلیٹ فارم پہ کہتی ہوں, ہمارے پاس وہ ذرائع تو نہیں ہیں. یہ بڑی سمپل سی بات ہے. پہلے دیکھیں ہم کر رہے ہوتے تھے, جب تک ہمارے جو مخیر حضرات آگے نہیں آئیں گے, گورنمنٹ کو ہم کیا کہیں, گورنمنٹ کے پاس تو دیکھیں نہیں ہوتے پیسے, پھر بھی یہ جو جتنے ایونٹ پہ ہم جاتے ہیں تو گورنمنٹ بھیجتی ہے. اب گرانٹ کا تو ذکر ہی نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ وہ کسی نے مجھ سے پوچھا آپ کو کتنی سال کی گرانٹ ملتی ہوگی, جب اور بڑے انہوں نے گیس کیے, جب میں نے بتایا تو وہ شرم سے مطلب انہوں نے کہا کہ یہ کیا, یہ تو اتنی شاید پاکٹ منی ہم دے دیتے ہیں, تو اس کا کیا ہی ذکر کرنا. بٹ گرانٹ سے کچھ نہیں, وہ گرانٹ ایسی ہے اس سے ہم اپنی فیلیشن فی نہیں پوری دے سکتے. تو ایک فیڈریشن کو چلانا بڑا مشکل کام ہے. ہماری بچیاں ابھی تک ایک لیول آیا ہے, اب اس سے اوپر کیسے جائیں گی. وہ ایک ہی چیز ہے, ٹریننگ اور اپ گریڈ ہوں اپنا لیٹسٹ. جب تک کوئی ہمیں انٹرنیشنل کوئی اگر نہیں ملتا ہمیں کوئی کوچ, تو میں نہیں سمجھ سکتی انٹرنیشنلی ہم اس سے زیادہ بہتر کریں گے. بڑا فرینکلی دیکھیں نا, ایک آپ کا سٹینڈرڈ آ گیا ہے, مینٹین کیا ہے. اب سادی عباس ہمارا پلیئر ہے, وہ ورلڈ لیول تک وہ گیا, ورلڈ 10th رینکنگ تک وہ گیا, کامن ویلتھ چیمپئن ہے, ایشین چیمپئن کراٹے چیمپئن شپ کا, یو ایس اوپن کا وہ ہے, ہی از پرائڈ آف پاکستان. لیکن آپ سوچ سکتے ہیں وہ اس سے اوپر کیا وہ لیول جائے گا, پاکستان میں تو وہ نہیں سیکھ کے جا سکتا. تو یہ ایک ہماری کئی پرابلمز ہیں. ہم کہہ دیں بس جی ہم جا کر یہ کر دیں گے, ایسا کچھ نہیں ہے. وی ول ٹرائی آر ہارڈ. ہم اپنا بڑا فوکس ٹریننگ کرتے ہیں. ابھی ساؤتھ ایشین گیمز جو پاکستان میں آ رہی ہیں, ہمیں نہیں پتہ ہونی نہیں ہونی, وی پرے کہ پاکستان میں ہوں, لیکن اس کے لیے ہمیں بہت بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ابھی سے کوئی تیاری شروع ہو. کچھ نظر آئے تو ابھی آ تو نہیں رہا. میم آپ وومن کراٹے ایسوسیشن کی فاؤنڈر ہیں, تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی لیڈرشپ نے مارشل آرٹس میں وومنس کو لے کے جو مائنڈ سیٹ بنایا ہوا لوگوں نے, وہ اس کو چینج کرنے میں کافی حد تک ہیلپ کر سکا؟ بالکل. دیکھیں نا, جب مائنڈ سیٹ آپ کا کب چینج ہوتا ہے, جب آپ ایک ڈیسیجن میکنگ جگہ پہ جائیں. اب اگر آپ جیسے فار ایگزامپل گھر کی اگر آپ ایگزامپل لے لیں, جب ایک عورت خود کمانا شروع کرتی ہے تو اس کی ایک سے ہوتی ہے, ٹھیک ہے, پھر وہ امپیکٹ کرتی ہے. ہاؤس وائف میں بہت رسپیکٹ کرتی ہوں, مائی مدر از اے ہاؤس وائف, ایوری ون. لیکن گوئنگ فردر اف یو ریئلی وانٹ ٹو بی امپاورڈ, مجھے سب خواتین کہتی ہیں, میں کہا سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے, اکنامکلی امپاورڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اسپورٹس از آلسو اے وے ٹو امپاور یور سیلف بیکاز اٹ گیوز یو کانفیڈینس. اور دوسرا یہ ہے کہ اسپورٹس کے تو آپ کو اگر اس کو آپ جوڑیں آپ کی جابس, آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس فیمیل کوچ نہیں ملتی, اتنے اسکولس دے وانٹ. تو آہستہ آہستہ, اور وہ مائنڈ سیٹ کیوں نہیں چینج ہوا. آپ کا مائنڈ سیٹ پہلے فیمیلز, جب مجھے یاد ہے کراٹے کرتی ہوتی تھی تو بڑا ایسے چھوئی موئی ہو کے لڑکے ساتھ کھیل رہے ہیں, لڑکا ایک بوائے, ایک ویسا والا کانسیپٹ تھا. ناؤ اٹس ناٹ لائک دیٹ, سب اکٹھے وہ پلیئرز ہیں. وہاں پر آپ نے یہی تو بچیوں کو سکھانا ہے کہ بھائی دیکھیں, وہ مائنڈ سیٹ چینج تبھی ہوگا نا جب ان کے پاس ایگزامپلز ہوں گی. تو جب ان کے پاس, مجھے یاد ہے کہ ہم پہلی دفعہ باہر گئے, لڑکے ادھر بیٹھے ہوئے, لڑکیاں ادھر, اپنے ہی ملک کے, ایک دوسرے کو دیکھنا بھی نہیں ہے, ایسے جیسے پتہ نہیں کوئی ایلینز ہیں. جبکہ باقی کنٹریز دیکھیں اکٹھے تالیاں بجا رہے ہیں اپنے پلیئرز کو بیک اپ. ناؤ اٹ از لائک دیٹ, بٹ اٹ ٹیکس ٹائم. پھر آپ کا کلچر ہوتا ہے, ڈفرینٹ چیزیں. بچیاں اپنے پرٹیکولر اس کے اندر رہ کر بھی اپنا جو کلچرلی جو ان کی باؤنڈریز ہیں, اپنے جو گھر کے ماحول کے مطابق, تو بھی اپنے آپ کو بڑے اچھے طریقے سے امپاور کر سکتی ہیں. وہ کہتے ہیں نا, یہ اس میں یہ جو ہوتا ہے, میں اس میں ہمیشہ کہتی ہوتی ہوں, جیسے میرے والد وہ ہمیشہ کہتے تھے
बेटा आप निक्कर पहन लो, चाहे हिजाब ले लो, लोगों ने बातें करनी ही करनी है, सो वो करो जो तुम्हारा दिल करता है, सो वी शुड डू दैट। तो बच्चियां जो हैं वो इस चीज़ से निकल आएँ। ये जो एक है कि जी क्या कोई भी बंदा उठा के मुंह में नहीं डाल लेगा, इट्स ऑलवेज टू वेज। आप जितनी बेटा इजाज़त देंगी उतना ही आगे वो लिबर्टी वो लेते होते हैं। आपको पता होना चाहिए आपकी क्या बाउंड्रीज़ हैं, तो कोई इशू ही नहीं होता। बहुत ज़्यादा मैं बड़ा ज़्यादा खुश होती हूँ अपनी बच्चियों से, बच्चे मेरे तो बच्चों की तरह हैं, और बड़ी खुशी होती है जब आप ये जैसे एक वो बच्ची थी, मुझे याद है मैं गुजरांवाला में एक चैम्पियनशिप हो रही थी, तो वहाँ बीनिश जी जो है लाहौर ही की है, अब उसकी शादी फैसलाबाद में हो गई हुई है, तो माशाल्लाह वो एक बिल्कुल सिंपल वहाँ रॉ ऐसे आई। उसके बाद शी वर्कड हार्ड लाइक एनीथिंग, बड़ी एफर्ट्स की, मुझे अभी भी याद है कई चीज़ें। उसके बाद फिर वो नेशनल चैम्पियन भी बनी, साउथ एशियन भी बनी, गोल्ड मेडलिस्ट। अच्छा मैडम, अगर हम ये देखें कि हमारे सोसाइटी में मुआशी मामलात तो इस तरह के रहते हैं, आप समझती हैं कि कराटे एक ऐसा खेल है जिसको एज ए प्रोफेशन भी ख़वातीन इख्तियार कर सकती हैं, कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसमें? हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहेंगे। बहुत ज़्यादा हैं, मैं हमेशा कहती हूँ, बट अगेन ये उन बच्चियों पे डिपेंड करता है। अब क्या करेंगी, इतना कराटे ठीक है, प्लेयर की एक एज लिमिट होती है, एक या एज के अलावा एक टाइम स्पैन होता है, जब वो एनर्जेटिक एक होता है ना, उसके बाद वो एक डेफिनेट है, वो एक नेचुरल चीज़ है। तो आप फिर अपने आप को टेक्निकली साउंड करें। फीमेल कैन गो टू द रेफरी कोर्सेज करें, जजेस बने, आप टेक्निकल ऑफिशियल्स बने, आप सारा कुछ कोच बने, आप कोर्सेज करें। देखें अब हमारी जो फेडरेशन है वो पुराने वाली नहीं रही कि जिसका दिल करेगा वो एक आएगा और कोच बन जाएगा। अभी आपको जो नहीं भी हैं, और मैं उसमें सबसे ज़्यादा हमेशा तारीफ़ करती हूँ, जैसे पुराने होते हैं ना, उनको भी अब कोर्स करके वो सर्टिफिकेट लेना है, सर्टिफाइड कोचेज़ अब होते हैं, और रेफरीज भी और जजेस भी। और इसमें आई मस्ट अप्रिशिएट आगा साहब, बल्कि लास्ट लाहौर में एक हो रहा था, तो सीनियर्स हैं। हालांकि यहाँ पर ना मैं यही कहती हूँ कि अना का मसला नहीं बनाना चाहिए, देयर इज़ नो ईगो। आपका सीखने की तो पूरी उम्र होती है, तो उसमें आगा साहब, मैं जब उधर आई तो फ्रंट रो पे आगा साहब बैठे हुए थे, तो मैं आई अप्रिशिएटेड कि अगर ये कहें कि यार मैं तो इतना सीनियर हूँ, इतना कुछ, ही ऑलवेज ऐड वैल्यू टू हिमसेल्फ। देखिए आप अपडेट करते रहते हो अपने आप को, वो रिफ्रेशर। तो अगर ऐसा माइंडसेट हो ना तो बड़ा ज़बरदस्त है सबके लिए, और फीमेल के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। नाउ अगेन इट डिपेंड्स कि आप कितना सीरियस हैं। अब आप सारी मेहनत करके अगर शादी करने में कोई हर्ज नहीं, बट अपने इसको एज अ करियर लें। कितने यहाँ स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं, मेरे पास इतने ज़्यादा, जितनी एक टीचर को मिलती है सैलरी, उतनी ही आपको मिलेगी स्पोर्ट्स टीचर को, बल्कि उसको थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है। उतनी स्पोर्ट्स टीचर कई ऐसे हैं, आपको घंटे के लिए आपने जाके कराना है। हमें ऑनेस्टली हमारे पास डिमांड है, पर वो कहते हैं ना इकोनॉमिक सप्लाई नहीं है, मतलब बच्चियाँ ही नहीं हैं, हमें मजबूरन फिर बच्चों को उनको भेजना पड़ता है। सो ये बिल्कुल मैं आपके फोरम से कहूँगी कि बच्चियाँ इसको एज अ सीरियसली एज प्रोफेशन अडॉप्ट करें। व्यूअर, मैं अंदलीब सिंधु साहबा की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए आपको बताऊंगा कि जैसे इन्होंने बताया कि बहुत शौक़ है बच्चों में, बच्चियों में कराटे के या मार्शल आर्ट के सीखने का, मगर कोचेज़ नहीं हैं। तो मैं आज इस प्रोग्राम के तवस्सुत से ये बात करना चाहूँगा कि बच्चों को आना चाहिए, ये एक कैरियर पाथ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब इसमें शोबे बन गए हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक प्लेयर अच्छा होगा तो वो अच्छा कोच भी होगा, ये नहीं ज़रूरी। एक अच्छा प्लेयर ज़रूरी नहीं है कि अच्छा कोच हो, और एक अच्छा कोच ज़रूरी नहीं है कि अच्छा प्लेयर हो। कोचिंग की एक अलग क्वालिफ़िकेशन है, उसकी एक अलग ट्रेनिंग है, उसका एक कैरियर पाथ है। और इसी तरह से रेफरिंग और जजेस का भी एक कैरियर पाथ है। तो कोई भी जो खातून हैं या जो मर्द हैं या जो बच्चे हैं हमारे या बच्चियाँ हैं हमारी, उनके लिए अब ज़्यादा मौक़े इस तरह से हैं कि वो चाहें तो प्लेयर बन जाएँ, चाहें तो ट्रेनिंग करें और कोच बन जाएं, और चाहें तो ये दोनों चीज़ें करें और रेफरी और जजेस का कैरियर इख्तियार कर लें। और एक चौथी बात भी है, इन चारों मराहल से गुजरने के बाद एक नायाब हीरा डेवलप होता है, और उसको कहते हैं ऑर्गेनाइज़र या मैनेजर्स।
ہمارے جیسے میڈم نے کہا کہ انہوں نے یہ اتنی اچھی کھلاڑی یا اتنی کنسسٹنٹ کھلاڑی نہیں تھیں، لیکن انہوں نے دیکھا کہ خواتین کو امپاورڈ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ڈیسیجن میکنگ میں خاتون آئیں، اور ان کے نتائج ہمارے سامنے موجود ہیں کہ آج پاکستان وابڈا، پاکستان آرمی اور پنجاب کی ٹیموں میں اور بہت سی ڈپارٹمنٹس کی ٹیموں میں جو خواتین ریپرزنٹیشن کر رہی ہیں، جو نمائندگی کر رہی ہیں، ان کے پاس جاب بھی ہے، ان کے پاس کیریئر بھی ہے، ان کے پاس ایکسٹرا آرڈنری پروموشن کے مواقع بھی موجود ہیں، اور یہ یقیناً تبھی ہوا جب سندھو صاحبہ جیسی خواتین جو ہیں انہوں نے اپنا کردار آرگنائزیشن میں ادا کیا۔ تو میڈم ذرا ایک اور بات میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا اور اپنے ویورز کو بتانا چاہیں گے، کہاں دیکھتے ہیں آپ پاکستان کی کراٹے کو ایز اے سیکرٹری پاکستان کراٹے فیڈریشن؟ کیونکہ ویمن کا رول تو ایک ہے ہی ہے، آپ الحمدللہ آپ اوور آل پاکستان کراٹے فیڈریشن کی سیکرٹری ہیں، تو آپ اپنے اس ٹینیور میں جو آپ کا دوسرا ٹینیور چل رہا ہے، کہاں دیکھتی ہیں کہ پہلے ہم کہاں تھے، آج ہم کہاں ہیں، اور انشاءاللہ ہمارا مستقبل کہاں ہوگا؟ ہاں، یہ میں بتانے سے پہلے ایک یہ بھی میں ضرور کہوں گی، جیسے ہماری فیمیلز ہیں، وی آر سو پراؤڈ کہ وہ پرائڈ آف پرفارمنس بھی ہیں ہماری فیمیلز کراٹے کی، شاہدہ بھی ہے، نرگس بھی ہے، ہمارے تمغہ امتیاز اور پرائڈ آف پرفارمنس پلیئرز ہیں، تو یہ کم بڑی بات ہے ہمارے لیے، آنر۔ اچھا، یہ جو ہے نا اسٹارٹ سے اگر ہم دیکھیں، میں اب اوور آل بات کر رہی ہوں، ناٹ اونلی فیمیل، اگر ہم اوور آل کراٹے کی بات کریں تو جب ہمارے یہاں مجھے یاد ہے مشرف کے دور میں یہاں پر ساؤتھ سیف گیمز ہوئی تھیں اسلام آباد میں، اس سے پہلے ہمارا کوئی لیول اتنا تو تھا ہی نہیں، لیکن میں کہتی ہوں اس میں یہ جو پاکستان سپورٹس بورڈ کا ایک پاکستان سپورٹس ٹرسٹ بنا تھا، جس کے توسط سے صافی جو ہے ایران سے کوچ ہمیں ملا، سر جہانگیر کی ایفرٹس اس میں تھیں، انہوں نے وہ پورا وہ کوچ اس نے ٹیم تیار کی، تو یہ ہم ویور لکی، یہ سٹارٹ تھا ہمارے کراٹے کا اوپر آنے کا، جب وہاں اس دور میں اس وقت ٹیکنیکل آفیشل کے طور پہ اسلام آباد میں تھی، تو وہاں اب 9 گیمز تھیں، تو کراٹے ہم چیف گیسٹ ڈھونڈ رہے تھے، کسی نے کراٹے کو گھاس ڈالنا پسند نہیں کیا، کراٹے دفع کرو، یہ کیا ادھر کیا، چیف گیسٹ کی وہ نہیں تھا۔ اب پہلا ایونٹ ہوا اور اس میں اس فائٹ میں گولڈ میڈل جیت لیا ہم نے، لو جی وہ تو شور ہی مچ گیا، اور اس گیم کا پہلا گولڈ میڈل غلام علی ہزارہ نے جیتا وہ، اور اس پہلے دن 3 ایونٹ ہوئے، تینوں گولڈ میڈل ہم نے جیتے، پھر حالت یہ تھی کہ کون سا جنرل پیچھے رہ جائے، سارے ہی وہاں چیف گیسٹ آنے کو تیار تھے، سو دیٹ واز اے اسٹارٹ، کہ اس طرح تھا کہ کراٹے کو کوئی وہ نہیں تھا، پھر ہم نے کانفیڈنس بھی ملا، آہستہ آہستہ ہماری فیڈریشن جو ہے سارے، اب جب ہم کسی بھی میٹنگ میں بیٹھتے ہیں تو ہم اب میرٹ کی بیس پہ بیٹھتے ہیں، نہ کہ کوئی اور اس طرح، تو آہستہ آہستہ ہم نے آگے جانا شروع کیا، اس کے بعد وہاں تب یہ بہت تھا کہ جی اس میں تو انڈیا نہیں آیا، نیکسٹ جب گیمز ہوئیں اس میں تو انڈیا بھی تھا، وی اگین ون دا ساؤتھ ایشین گیمز، آئی تھنک سری لنکا میں وہاں ہوئی تھیں مجھے ایگزیکٹ، تو خیر ہمارا اپ ورڈ ٹرینڈ سارا کچھ، لیکن اب باقی ملک اگر آپ سوچیں جتنا کو وہ پیسہ اپنی سپورٹس پہ لگا رہے ہیں، وہ ہم تو اس کے 100واں حصہ نہیں لگا رہے، وہ اتنا زیادہ، ہمارا بجٹ تو کوئی سپورٹس کے لیے کیا ہے ہی نہیں ہے، آپ وہاں پر اب اگر آپ کہیں کہ سال کی آپ کو 10-15 لاکھ روپیہ گرانٹ ملے تو یہ تو مذاق ہی ہے اور کچھ نہیں ہے، تو ابھی یہ کہ وہاں پر وہ کروڑوں میں ہوتی ہے، تو یہاں پر لاکھ، وہ بھی جناب ملے نہ ملے، ابھی ویسے وی آر کوائٹ ہوپ فل کہ ابھی جو اسپورٹس بورڈ ہے وہ بہتر، اور ہمیں اولمپکس بھی ہیلپ کرتے ہیں، تو سارا تھوڑا بہت کرتے رہتے ہیں، ہمارے پریزیڈنٹ ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، تو وہ ہوتا ہے، اور چیئرمین، تو یہ ہے کہ اگر اسی طرح رہا تو یہ سٹینڈرڈ بڑھے گا نہیں۔ دیکھیں ہر چیز کے لیے اگر ہم مانیں یا نہ مانیں، فائنینشیل اسسٹنس از اے مسٹ، آپ کے ریسورسز نہیں ہیں تو کیسے آپ کریں گے؟ آپ گھر میں جتنا مرضی دیر کراٹے کرتے رہیں تو کیا کتنا کو اوپر چلے جائیں گے؟ آپ کو کوچ چاہیے، اچھا کوچ چاہیے، پھر آپ کو پلیٹ فارمز چاہیے، اب ایک چیمپئن شپ آج کل کرانے کے لیے نیشنل جو ہے وہ منیمم بھی نہیں تو 5 ملین تو آپ کا لگنا ہے، منیمم بالکل ایوریج سی آپ ایسے کرائیں، سو یہ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ سو اب وی ہیو ٹو بی سیریس، ہمیں بڑی پریشانی ہوتی ہے اب کرنے کے لیے، اس میں پھر سب کو ہیلپ آؤٹ کرنا پڑے گا، جتنے ہمارے چیپٹرز ہیں
डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न हर लेवल पे उनको अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा। वो ये ना हो कि डिपेंडेंट रहें नेशनल के ऊपर, दे हैव टू बी कि अपने उस लेवल पे। अभी खैर प्रोविंशियल लेवल पे भी अब हमें आई थिंक हमारे पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड भी और दूसरे स्पोर्ट्स बोर्ड के पी कर रहे हैं। वी आर क्वाइट होपफुल, मैं तो अच्छा कहती हूँ। लेकिन अगर हमने ना इसको इम्प्रूव किया, हमने एक जैसे श्रीलंका में थी एक चैम्पियनशिप, तो साउथ एशियन कराटे चैम्पियनशिप, अब उधर 1000 बच्चा आया हुआ है फॉर एग्ज़ाम्पल, वो कराटे डेमो दे रहा है अब स्टेडियम के सीटों पे बैठ के, एंड वी लुक्ड एट इट। और मुझे याद है सर जहांगीर थे कि ये फ्यूचर की वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। वो उस वक़्त अब से ये 5-6 साल पहले सोचें वो लेवल कहाँ आएगा। अभी भी जो चैम्पियनशिप्स होती हैं उसमें हमारे जूनियर में लेवल के ऊपर जो नीचे, वहाँ तो नहीं क़यादत होती, बहुत कम जो अपने रिसोर्सेज से जा सकें। तो मैं कहाँ देखती हूँ कोई इतना बहुत ब्राइट फ्यूचर नहीं। यस, हमारी मेहनत इतना करते हैं वाकई वो, और हम जितने हमारे मीगर रिसोर्सेज हैं हम कोशिश करते रहेंगे। तो आगे भी हम चाहते हैं। उसमें हमारे प्रेसिडेंट जी अल कबीर ग्रुप ही के जो हैं, ये हमारे प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान कराटे फेडरेशन के, तो हम बड़ा ग्रेटफुल होते हैं कि चलो हमें अगर चैम्पियनशिप हो रही है तो वो हमारी करा देते हैं। तो ऐसे जो कॉर्पोरेट अगर सेक्टर नहीं ना हमें ज्वाइन इन करेगा तो ये आगे नहीं जा सकेगा। इंडिया में हर जगह कॉर्पोरेट सेक्टर ने ज्वाइन किया है फेडरेशंस को, तो वो फिर ये हमें करना पड़ेगा, करने की कोशिश कर रहे हैं हम। मैम जैसे आपने बताया कि वुमेन कराटे ने इंटरनेशनल लेवल पे भी काफ़ी गोल्ड विन किए, तो इन अचीवमेंट्स के बाद, इन विनिंग्स के बाद आपको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे किस तरह का रिस्पांस रिसीव होना शुरू हुआ वुमेन कराटे को लेकर? देखिए बहुत रिस्पेक्ट है। अब पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनल लेवल पे बड़ी रिस्पेक्ट से लिया जाता है। अभी रिसेंट जैसे नौरोज़ गेम्स हुई थी ईरान में भी, तो वहाँ पर हमारी जब बच्चियों ने जो परफॉर्मेंस थी, जो नई भी अंदर, तो वो देखते हैं कि अच्छा ये पाकिस्तान से। देखिए ना, जहाँ ऐसे कंट्रीज़ होते हैं कि उसमें चाइना, ईरान, जापान और जस्ट नेम इट एनी, मैं सिर्फ एशिया लेवल ही कहूँ, वर्ल्ड लेवल तो फिर, लेकिन वर्ल्ड लेवल ये एशिया ही मैं कहती हूँ, उसमें कुछ और। तो वहाँ पाकिस्तान का नाम तो होता है ना, पाकिस्तान को सीरियसली लेते हैं, नॉट उस तरह, लेकिन एक नाम हमने बनाया। पहले जो कोई नहीं जानता था अब एटलीस्ट जानते हैं। और इंटरनेशनल लेवल पे देखें, जब हमारी बच्चियां जाती हैं उसमें सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट इस तरह होती है कि फ़ीमेल रिप्रेजेंटेशन आई है। वो जो एक कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान का जी, वहाँ वुमेन को पता नहीं, जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है ना बाहर की दुनिया में कि पता नहीं है जंजीरों से बांधा हुआ है, गरीब से लोग हैं, औरत को बात करने के वो नहीं है। ये बहुत बड़े, आप एम्बेसडर होते हैं स्पोर्ट्स के लोग जो होते हैं ना, ये जाकर ये जो आपस में आपके ताल्लुकात, ये आप लोग एम्बेसडर्स हैं। तो ये बहुत अच्छा इमेज हमारा आया है, नो डाउट अबाउट इट। अच्छा मैडम, मैं आपकी लीडरशिप में मैं चाहूँगा आप उन बच्चियों का खुलकर तज़किरा करें जिन्होंने अब तक बहुत सारे मेडल जीते, कि आपने उनको कैसे ग्रो किया, उनका मैं चाहूँगा आप उनका ज़रूर नाम लें। नहीं, वो जैसे मैंने कहा कि उसमें नरगिस है, फिर कराची से हमारी वो बच्ची जो थ्राइस गोल्ड मेडलिस्ट, आई एम नॉट वेरी गुड विद नेम्स, बलूचिस्तान से बच्ची हैं, बलूचिस्तान से नहीं, और कुलसूम जो कराची से है, उसके बाद आपकी शाहिदा है, नाम नहीं मुझे इतने सारे बच्चे जो हैं, लेकिन ये जो ख़ास जिन्होंने बहुत ज़्यादा आगे अचीवमेंट, सारा नासिर ने पहला गोल्ड मेडल जो लिया था ये बांग्लादेश में, उस वक्त 2 ही गोल्ड मेडल आए थे, एक कराटे का और एक एथलेटिक्स, तो उसमें वो है, उसका नाम भी मैं ज़रूर लूँगी। हमारी जितनी भी हैं, देखें हम जब भी, अब एक हमने स्टार्ट कर दिया है, जब भी कोई हमारी चैम्पियनशिप होती है तो हम अपने मेडलिस्ट को ज़रूर रिकग्नाइज़ करते हैं। सो वी अब इंशाल्लाह ताला वो सारा, अब तो वेबसाइट उसको हम और ऑर्गेनाइज़ करें, तो हमारे जो एलुमनाइज हैं, जो हमारे स्टार्स हैं, आपको वो भी सब विद पिक्चर्स आपको नज़र आएंगे। तो ये जितनी बच्चियाँ इन्होंने मेहनत की। लेकिन एक और चीज़ भी आपने कहा ना कि प्रोफेशन के लिए एक और चीज़ जो बच्चियों को आना चाहिए, अब कराटे की बेस के ऊपर आपको, अब AGC भी हमारा एक एफिलिएटेड यूनिट है,
تو HEC جو ہے وہ اتنے زیادہ اسکالرشپس دے رہا ہے اسپورٹس بیسس کے اوپر. تو جب بچی کسی بھی بیسٹ یونیورسٹیز میں دیکھیں لاکھوں میں فیس ہوتی ہے, وہ آپ کو فل اسکالرشپ دیتے ہیں 4 سال کا, تو یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. سو دے گیو یو فل اسکالرشپ. آپ ایک بچی جو امیجن نہیں کر سکتی زبردست یونیورسٹی میں پڑھنا اس یا انسٹیٹیوٹ میں, تو وہ آپ کراٹے بیس پہ جا سکتے ہیں. اچھا میڈم, میں پوچھوں گا کہ کراٹے کی گرو کرنے کے لیے اسکول, کالجز, کلبز اور انسٹیٹیوشنز جو ادارے ہیں سرکاری, اس کا ذرا کوئی تال میل, اس کے بارے میں کچھ آپ بینگ اے سیکرٹری پاکستان کراٹے فیڈریشن بتائیں, اس میں فیڈریشن کیا کر رہی ہے اور ادارے کیا کر رہے ہیں اس کھیل کے ساتھ؟ اچھا دیکھیں, بات یہ تو نرسریز ہے نا, یہ جو ساری کی ساری یہ جو اسکول اور کالجز اینڈ کلبس, یہ ہماری بیسک نرسریز ہیں. اور کہاں سے پلیئر آتا ہے؟ دیکھیں عام جو ہے وہ کلب سے ہمیں ملتے ہیں, اور اسکولز میں بھی کلبز ہی بنے اگر ہم اس کو اسی طرح لیں. اب پہلے ہمیں یہی نہیں پتہ ہوتا تھا کہ مطلب کتنے آپ کے پلیئرز ہیں سر. اب واٹ وی اسٹارٹیڈ از رجسٹریشن اسٹارٹ کر دی ہوئی ہے. ابھی ہمارے کوئی 200 سے زیادہ کلب رجسٹر ہو چکے ہیں. اب یہ فیک نہیں ہے, یہ جینون کلبس ہیں, باقاعدہ رجسٹرڈ ہوتے ہیں. ہم نے یہ نہیں رکھا بہت بڑا کرائٹیریا, اگر کوئی بھی کراٹے سکھا رہا ہے تو وی گیو دا رجسٹریشن کہ کراٹے کو فروغ ملے, بچے اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں. اب ہمارے پلیئرز بھی رجسٹرڈ ہونا شروع ہو گئے. اب ہماری چیمپئن شپ میں بنا رجسٹرڈ پلیئر کے کوئی کھیلتا ہی نہیں ہے. تو یہ ایک ہمارا پہلا سٹیپ ہے. اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کس ایج میں کیا جینڈر ہے, کون سا علاقہ ہے. ہمارے پاس پورا ڈیٹا بینک ہے کہ یہ کتنے ہمارے پاس پلیئرز ہیں جہاں ہمیں بھیجنا ہو یا کوئی چیمپئن شپ ان کو بتایا جا سکتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اسکول کالجز میں ہمارے جتنے بھی چیپٹرز ہیں, جتنے بھی ڈسٹرکٹ لیول, ان کو یہ ایفرٹس کرنی پڑے گی کہ ڈفرینٹ اسکولز میں جائیں. لیکن دیکھیں یہ انہیں خود ایفرٹ کرنی پڑے گی, وہاں جا کر یہ اسٹارٹ کریں کراٹے. اچھا اب یہ ہے کہ کراٹے کئی جگہ ایسا ہوتا ہے جو کہ ریکگنائزڈ ہی نہیں ہے. اب وہ کیا کریں گے, آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا اور یہ فلانی جگہ چیمپئن شپ, ورلڈ چیمپئن. میں بڑی حیران, ایک دفعہ ہمارے پاس ایک آیا جی ورلڈ چیمپئن, اور یہ پتہ چلا کووڈ میں کون سی ورلڈ چیمپئن شپ ہوئی ہے جدھر یہ کھیل کے ایوارڈ بھی لے لیا. تو یہ ہر کلب, ہر ڈویژن میں جو اس کا پریزیڈنٹ سیکرٹری جو ہے ان کی یہ میں ذمہ داری سمجھتی ہوں کہ ڈفرینٹ اسکول کالجز میں جہاں جائیں, دیکھیں ہر جگہ آپ لیٹر تو بھیج سکتے ہیں, آپ کسی ریفرنس سے اپروچ کریں کہ آپ یہاں باقی گیمز بھی ہیں, کراٹے بھی سٹارٹ کریں. ہماری جہاں ہیلپ چاہیے, آخر دیکھیں جو فیڈریشن کیا ہے ہمارے کانٹیکٹس ہوتے ہیں, سو وی آر اویلیبل. ناصر صاحب کے اتنے کانٹیکٹس ہوں گے, یہ کر سکتے ہیں. ناصر صاحب خود پولیس سے بلانگ کرتے ہیں, پتہ نہیں پولیس میں زیادہ فیمیل ٹیم نہیں ہے پولیس کے پاس, یہ آپ پہ آتی ہے ذمہ داری. میڈم یہ بالکل ہماری ذمہ داری ہے, ہم اس میں کافی پیچھے ہیں. اور ویسے بھی وقت کے ساتھ ساتھ کچھ پرابلم ڈپارٹمنٹ میں ایسی ہوئی جس میں پولیس تھوڑی سی پیچھے رہ گئی. لیکن ایک تھوڑا سا ایک بٹر سا کویسچن پوچھنے لگا ہوں کہ جب کلب رجسٹریشن کی یا ڈسٹرکس میں ایفیلیشن کی بات آتی ہے تو یہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ اس میں پالیٹکس بہت زیادہ ہوتی ہے انوالو. ٹھیک ہے, میں جہاں تک آپ کو جانتا ہوں, آپ اور جہانگیر صاحب کو جانتا ہوں, بہت اکاموڈیٹیو ہیں, لیکن پھر بھی ایک بہت سارا طبقہ جو ہے نا وہ سیاسی مخالفت کی بھیڑ چڑھا ہوا ہے. وہ بچے چاہتے ہیں, بچوں کا کیا قصور, اگر استادوں کی لڑائیاں ہیں, استادوں کی پالیٹکس ہے, یا کسی استاد نے پالیٹکس میں کچھ کردار ادا کیا یا اختلافی معاملات ہیں, ان بچوں کو, ان اسٹوڈنٹس کو, ان بچیوں کو بھی پول میں لانے کے لیے کچھ فیڈریشن کی کے ویژن کے بارے میں بتائیں ذرا. دیکھیں میں بڑا اس میں تو مجھے کوئی یہ بٹر کویسچن نہیں ہے, یہ اب سے کچھ سال پہلے کی بات ہے. میں زیادہ تو میں پالیٹکس نہیں, میں میرٹ پہ بلیو کرتی ہوں. اور اللہ کا شکر ہے ہماری پوری جو اس وقت چیئرمین پریزیڈنٹ میں سارے, تو اس میں یہ ہے کہ ہمارے لیے پلیئر پہلے نمبر پہ آتا ہے. مجھے یاد ہے انسیڈنٹ یہیں ہو رہا تھا, آئی ایم ناٹ بادرڈ کہ وہ کس جگہ سے ہے, کیا ہے, کیوں نہیں ہے. پوائنٹ یہ ہے وہ اگر آ کے ٹرائلز میں حصہ لے, آپ کو کسی نے منع کیا ہے, اوپن ٹرائلز ہیں. اگر آپ ٹرائل میں آتے ہی نہیں تو میں کیسے آپ کو گھر سے تو نہیں بلا کر سکتی. ٹھیک ہے, سو ایسا نہیں ہے. ہم نے یہاں تک, میں خود کئی جگہ اس میں آپ بیٹھتے ہیں کہ جہاں تصفیہ کہ ٹھیک ہے آپ کی یہ سوچ ہے کہ اگر کسی نے بڑا نقصان بھی پہنچایا ہے یا کچھ بہت, دیکھیں فیڈریشن
میری یا آپ کی یا کسی کی نہیں ہے, اس کی ایک باڈی ہے. اگر کوئی ڈیسیژن, اگر کوئی بین ہوا ہے فار ایگزامپل, تو کوئی ایسا تو نہیں ہے اس کے اگینسٹ آپ بالکل پلیڈ کر سکتے ہیں. آپ معذرت کریں, میرے سامنے, یہ پچھلے سال کی بات ہے, میں نام تو نہیں لوں گی, لیکن انہوں نے صاحب نے اپروچ کیا کسی کے تھرو, کئی کرتے رہتے ہیں, واٹ ویڈ سے, ہم نے کہا جی یو آر مور دین ویلکم, آپ نے کام کیا, اپالوجی ہم خود لے کے جائیں گے, اپالوجی لیٹر. انہوں نے کہا جی ہم یہ کریں گے, وہ اپالوجی لیٹر ہی نہیں دیں گے. تو یہ تو ہو گیا ان لوگوں کا جو اس طرح پالیٹکس, یا ان کو بھی ہم نہیں منع کرتے کہ آپ اپنا دماغ صاف کر کے, ہمارے دروازے کھلے ہیں. دیکھیں ہمارے یہ میرے کوئی بچہ تو نہیں آ گیا ہے فیڈریشن میں, سر جہانگیر کا کوئی بچہ تو نہیں ہے فیڈریشن میں, یا پریزیڈنٹ کا کوئی بچہ تو نہیں ہے. تو ہمارا وہ انٹرسٹ تو موروثی, سارے کھلاڑی آپ کے جیسے بچے کہتے ہیں, وہ سارے کھلاڑی بچے ہیں, آپ سب ہیں, ہم کہتے ہیں آگے ہیں. جہاں تک بچوں کا ہے, ان کو کوئی ایک بچہ نہیں کہہ سکتا جس نے اگر مجھے انڈیویجول, یعنی ان کو اوپن ٹرائلز میں یا اوپنلی آنے نہیں کے, اپروچ انڈیویجلی کریں, آنے کے ہمیں لیے. کیوں نہ آئیں. دیکھیں اگر ایک بچہ اچھا ہے ہمیں بتائیں, ہم کسی کو خود بھیجیں گے وہاں پر. ایک کوئی کہتا ہے کہ جی یہاں پالیٹکس ہو رہی ہے, یہ کلب میں اتنے اچھے ہیں, وہ کرانا چاہ رہے ہیں رجسٹر, اور کوئی سم ہاؤ وہاں کوئی نہیں ہونے دے رہا. جی. میں بیٹھی ہوں, کوئی کمپلینٹ ہو بتائیں. اب ایک میں وہ سوال پوچھنے لگا ہوں جو شاید میں آپ کے ساتھ عمر کے حوالے میں پوچھ لوں. یہ اتنی ساری جرنی پروفیشنل میں, تو وہ جیسے بڑائی صاحب کہتے ہیں تتلیاں منڈلاتی ہوں, تو بھنورے تو منڈلاتے ہوں گے, تو پھر کیسے ہینڈل کرتی تھیں ان کو؟ نہیں, وہ بھنورے جو ہیں ان کا حق ہے منڈلانا, اگر نہ منڈلاتے تو مجھے برا لگتا. ٹھیک ہے نا. تو دیکھیں وہ تو پھر آپ کے اپنے اوپر ہے, وہ ٹریننگ ہی ایسی ہوئی تھی. تو دیکھیں آپ کے وہ جو ہے نا ایڈمائررس, تو مجھے کسی نے کہا کہ آپ اپنی ایج بتا دیتی ہیں ہر دفعہ, اب 50+ جو بھی ہے. میں نے کہا کہ کہتے ہیں کیوں, میں نے کہا بھی ایج بتانے سے کون سی میری مارکیٹ ویلیو میں کمی آ جانی ہے. میں کہا وہ تو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ ہی رہی ہے. تو آپ ایسا کچھ نہیں ہے. میڈم آپ کی بیٹیاں آئیں مارشل آرٹس میں یا کہیں؟ نہیں جی, میری دونوں بیٹیوں نے یلو بیلٹ لی ہوئی ہے. اسٹارٹ میں وہ بھی میرے کہنے کے اوپر, جیسے ہوتا ہی نا, مجھے جو شوق تھا, بٹ دے ڈڈ ناٹ لائک, دونوں کو نہیں پسند تھا, میں نے فورس بھی نہیں کیا. تو میری جو بڑی بیٹی ہے اس کا زیادہ وہ کریٹو سا میرا بچہ ہے. ابھی وہ اس نے فیشن ڈیزائننگ میں گریجویشن کی, اور پھر انگلینڈ سے ابھی وہ ماسٹرز کر کے آئی ہے فائن آرٹس میں. لیکن وہ شوقیہ کلب میں جم خانہ, وہ لان ٹینس تھوڑی دیر کھیلا. جو چھوٹی ہے, ہاں وہ ذرا اسپورٹس کا, اس نے ابھی انگلینڈ سے LLM کر کے آئی ہے, لیکن وہ UCL میں اپنی جی یونیورسٹی کی اسپورٹس پریزیڈنٹ تھی. تھرو بال, یہ والی بال کی کیپٹن, یہ جو میرے خیال میں کرکٹ بھی, اور سوئمنگ, ہر چیز وہ ہر ایک میں وہ ہوتی تھی. بلکہ میں جب چیف گیسٹ تھی ادھر, تو میں نے اپنی بیٹی کو میڈل خود پہنایا تھا. سو دیٹ واز اے گریٹ مومنٹ فار می. تو بیٹیاں جو ہیں ان کی اپنی مرضی ہے جی. جیسے میرے پیرنٹس نے ہمیں کبھی ریسٹرکشنز نہیں کوئی لگائی, ہم اتنا کہہ سکتی ہوں کہ میں نے بھی اپنی بیٹیوں پہ کوئی ریسٹرکشنز نہیں لگائی. جو ان کا پیشن تھا اس کو فالو کیا, جیسے میں نے اپنا پیشن فالو کیا. تو یہ ہے. میم آپ اسپورٹس ایڈمنسٹریٹر ہیں, ورکنگ لیڈی ہیں, اور ساتھ میں ایک فیڈریشن کے فاؤنڈر ہیں. آپ اتنا سب کچھ, آپ ہاؤس وائف بھی, آپ اتنا سب کچھ کیسے بیلنس کرتی ہیں؟ یہی تو ٹائم مینجمنٹ ہے. دیکھیں نا ٹائم, اس کے علاوہ میرا جو اسپورٹس سے بھی پہلے اگر میں جاؤں تو وہ میرا گرل گائیڈس, میں جو پہلا میرا انٹرنیشنل ایکسپوجر تھا نا 1990 میں BA فائنل میں تھی. تو میں نے جب یہ ایوارڈ, تو میں پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے فلپینس گئی تھی. تو گرل گائیڈس بڑا وہ میرا پیشن تھا. گرل گائیڈس بھی جیسے اسپورٹس مینجمنٹ ہے, اس طرح گرل گائیڈس میرا پیشن تھا. پھر روٹری, جب ہم اس میں آئے روٹری انٹرنیشنل, وہ میرا پیشن تھا. بٹ مجھے ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی, سو آئی گاٹ مائی ورلڈ ہائیسٹ ریکگنیشن. اور میں بڑا میں بڑی آئی ٹیک پرائڈ ان دیٹ کہ میں اس کی ممبر ہوں. ابھی لائنس کلب کی بھی ہوں. ہماری جو اچھا یہ ہوتا ہے جیسے فرینڈز آف ایشیا پیسیفک ہمارا گلگت, تو یہ کئی چیزیں ہیں, صرف وہ نہیں ہے یہ 6-7. تو آپ نے مینیج کرنا ہے اپنے ٹائم کو. لیکن میں کبھی بھی اپنے جاب کو کمپرومائز, پہلی میری پرائورٹی میرا پروفیشن ہے. یہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں. تو اب فار ایگزامپل آپ نے ہفتے میں 1 دن دینا ہے, جیسے سیٹرڈیز آپ کے پہلے آف ہوتے تھے یا سنڈیز, تو اب وہ میں اپنا ایکٹیویٹیز کو دیتی تھی. اب کیا ہوتا ہے, مجھے کوئی کہتا ہے نا, میں کہتی ہوں
اس وقت اس کو بڑا کہ میں باہر جا رہی ہوں ریپرزینٹ کرنے, تو اپنا آپ سیٹرڈے تو دے نہیں سکتے, یا 1 منٹ تھک کے آئیں گے یا کچھ بھی, بس جی میرے میں تو ہمت ہی نہیں ہے, میں تو سو رہا ہوں. اس کی بجائے آئی آلویز گو ٹو سیٹرڈیز میں اپنی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کو دیتی ہوں, میٹنگز ہوتی ہیں, سارا کچھ. پھر جو اس کے بعد جو سینس آف اچیومنٹ ہے نا, جیسے میں ایک چیز کہوں, جیسے بچیاں جیسے آفنیج اگر ہیں, ان میں سے بچیاں جب کوئی پڑھے, ابھی وہ نرسنگ اسکول میں چلی گئیں, وہ ایک آپ کو ایک کنٹینٹمنٹ کی فیلنگس آتی ہیں کہ آپ نے کچھ تو کیا. تو یہ پیرنٹس سے آتا ہے یا آپ کے, تو یہ جو ہے نا اس کے اوپر پورے بیٹا لیکچر ہو سکتا ہے. اگر بچیوں کا میں ابھی بھی کہتی ہوں پلیز ٹائم مینجمنٹ آپ نے مینیج کرنا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, اور اپنے گول سیٹ کریں. ہمارے یہاں گول تو ہم سیٹ نہیں کرتے, بس دھکے سے وی فالو دا کراؤڈ. اچھا جی ڈاکٹر بن رہے ہیں سارے, چلو جی ہم بھی ڈاکٹر بن رہے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے ہمارا پیشن کیا ہے. ہمیں ڈاکٹر میڈیکل پسند بھی ہے, میتھ ہم جا رہے ہیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جی بننے شروع ہو گئے. جب آپ اپنا پیشن نہیں فالو کریں گے نا, 3 ایڈیٹس مووی از سچ اے گڈ مووی آنیسٹلی, وہ بہت امپورٹنٹ ہے, تو وہ پھر ایک لمٹ تک جاتے ہیں, اس کے آگے نہیں اس میں ایکسیل کر پاتے. جی میڈم, یہ جو اتنی ایکٹیو لائف آپ نے گزاری ہے اور مختلف شعبوں میں کام کیا اور آپ بھی سرو کر رہی ہیں, کہیں کبھی کوئی مایوسی ہوئی اس طرح کی کہ میں سب کچھ چھوڑ دوں؟ کوئی ایسا لمحہ نازک آیا, کمزور لمحہ؟ آتے ہوتے ہیں آپ, بہت زیادہ کئی ایسے حالات ہوتے ہیں کہ انسان ہے نا کہ بڑا زیادہ, لیکن پھر بلکہ جاب لیس آپ ہوں, وہ بڑا آپ کے لیے, جب آپ خود ارننگ ممبر ہیں تو آپ کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو میرے بلکہ والد پوچھتے تھے کہ بیٹا آپ پریشان نہیں ہوتے, تو میں ہمیشہ ایک چیز کہتی ہوتی تھی کہ ابا جس دن میرا اللہ پہ فیتھ ویک ہو گیا نا, میں اس دن پریشان ہوں گی. ایفرٹس کریں. ہاں یہ میں ضرور کہتی ہوں کہ میرا وہ جو ہے نا, ابھی تک تو اللہ پہ بڑا میرا فیتھ ہے کہ رازق وہ ذات ہے. بڑے دھڑلے سے جاب کی ہیں ساری عمر, ڈگنیفائڈ وے میں, تو مایوسی ہوتی ہے. لیکن اگر آپ اسٹرانگ ہیں, کیونکہ مجھے کبھی لاجک سمجھ نہیں ہے کہ میرے پریشان ہونے سے, مایوس ہونے سے وہ کیا مسئلہ حل ہو جائے گا, وہ نہیں ہو سکتا. اس لمحے میں کون سی ایک موٹیویشن, کون سا جذبہ ہے جو موٹیویٹ کرتا ہے؟ فیتھ ان اللہ, اس سے بڑا کوئی نہیں ہے. یہ میرا بڑا اسٹرانگ بلیف ہے, اور یہ ہمیشہ رہا. بس اسی لیے میں کوئی اتنا نمازی پرہیزی بہت وہ کہہ لیں ایسا نہیں ہوں. ہاں لیکن یہ ضرور بلیور ہے, ہیں. میں جب مسئلہ آئے تو میں ہمیشہ سوچتی ہوں اتنی بڑی بڑی ہم سفارشیں ڈھونڈتے ہیں, پھر میں اللہ سے رجوع کر لیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ وہ مجھے طریقہ سلیقہ تو نہیں ہے مانگنے کا, لیکن پھر وہ ایسے, یہ میں اپنا پرسنل کہہ رہی ہوں کہ وہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہوتا ہے. کیونکہ یہ دیکھیں یہ آپ کا ایک اپنا پرسنل چیز ہے. کسی کے مسلمان, یہ پیدائشی مسلمان ہیں, ہم کون سا کوئی اتنے پریکٹسنگ مسلمان ہیں, لیکن یہ ضرور ہے کوئی نہ کوئی, دیکھیں اللہ ہو یا کوئی بھی آپ کا, جیسے کرسچنز اپنا سارے, اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے نا, کوئی فیتھ ہے جس کو آپ مشکل میں پکار سکیں, تو ہی آپ اس سے نکل سکتے ہیں, ورنہ نہیں. میڈم کیا میسیج دیں گی آنے والی بچیوں کو یا ان بچوں کو جو کراٹے کو ایز اے کیریئر استعمال کرنا چاہتے ہوں یا اختیار کرنا چاہتے ہوں؟ دیکھیے میں بچیوں کو یہی کہوں گی پڑھائی ضرور کریں, اور میں بڑی خوش ہو کے یہاں کہوں گی کہ میں نے خود دیکھا اب ہمارے کراٹے کے بچے جتنے بھی ہیں سب ایجوکیٹڈ ہیں موسٹلی, جو بھی ہے, کیونکہ اب یہ سائنٹیفک گیم ہے, آپ کی ایجوکیشن نہیں ہوگی آپ اس میں ایکسل ہی نہیں کر پاتے. ناٹ دس گیم, ایوری گیم, آلموسٹ ایوری گیم. تو میں بچوں کو کہوں گی اپنی پڑھائی پہ توجہ دیں, بالکل دیں, اور ساتھ اگر کراٹے جو ہے اگر آپ کا پیشن ہے تو آپ اس کو دیکھیں پھر کہ کراٹے میں وہی جیسے بات, ایز اے پلیئر, ایز اے ٹیکنیکل آفیشیل, ریفری, جج, کس طرح آپ کا یہ بھی ہے. کراٹے کے ساتھ دیکھیں سوشل میڈیا انوالو ہو گیا ہوا ہے آپ اس کراٹے میں اس طرح بھی اٹیچ ہو سکتے ہیں کہ آپ کراٹے کو بیس بنا کر ہمارے ساتھ جیسے سوشل میڈیا کی ٹیمز بھی ہوتی ہیں. تو یہ تو بچے آج کل کے بڑے کریٹیو ہیں, سو اس کو کریئر بنائیں, وی آر دیئر ٹو ہیلپ یو آؤٹ. اور لیکن سیریس, یہ نہیں 2 دن گئے نہیں جی یہ نہیں کرنا, اب ہم نے کوئی اور چیز کرنی ہے. پلیز کنسسٹنٹ رہیں اور اپنا گول لائف میں سیٹ کریں. اور گول یہ نہیں ہوتا کہ بس ایک آپ کا شارٹ ٹرم گول ہوتا ہے, ایک میڈیم ہے, ایک لانگ ٹرم گول ہے. وہ لکھ کے اپنے پاس رکھ لیں گولز, اور پھر جب ٹائم ہے کھول کے دیکھیں میں کہاں تک پہنچا. تو میں سارے بچوں کو کہتی ہوں فوکسڈ ہوں اور اپنے اوپر بلیو کریں.
اف یو بلیو ان یور سیلف, اف یو لو یور سیلف, آپ ایکسیل کریں گے, کوئی آپ کو نہیں روک سکتا. لیکن اپنے پہ بلیو نہیں کرنا تو پھر آپ کو کوئی آگے کیسے بڑھنے دے گا. پہلے خود آپ اپنے آپ پہ بلیو کریں, پھر آپ ان شاء اللہ تعالیٰ دیر آر سو مینی ڈورس. میڈم میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں. آپ نے شیحان مارشل آرٹ پوڈ کاسٹ میں آ کر اتنا ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. اور میں ویورز آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میڈم اب پاکستان کراٹے فیڈریشن کی سیکرٹری کے ساتھ ساتھ اب نیشنل اولمپک کمیٹی میں بھی ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ اس کمیٹی میں بھی پاکستان کراٹے کی اس طرح سے نمائندگی کریں کہ اور کھلاڑی پاکستان سے پیدا ہوں اور انٹرنیشنل لیول اور نیشنل لیول پر ملک کا نام روشن کریں. تھینک یو سو مچ. ویورز, آج کے اس پروگرام کو اگر آپ نے پسند کیا ہو تو اس پروگرام کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کریں, لائک کریں اور سبسکرائب کریں, تاکہ آئندہ پھر ہم آپ کے ساتھ دوبارہ سے ملاقات کر سکیں ایک اچھے اور گراں قدر مہمان کے ساتھ. السلام علیکم.